بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جب حضرت عبید بن جراح نے انطاکیہ صلح کے ذریعے سے پتہ کر لیا اور حضرت میسرہ بن مسروق عباسی نے، جیسا کہ ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں، دروں سے واپس آئے تو آپ حلب ہی میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے انتظار میں مقیم ہو گئے کہ دیکھیے وہاں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ مجھ سے ثقات لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اہلی معارات کفر و طاعت عنبر اور وہ جبل ابو قبیس کے ملک شام میں واقع ہے، اس کے نزدیک کے تمام قلعے اور شہر مسلمان نے پتہ کر لیے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کا 5000 کا لشکر، جس میں جناب حضرت عبادہ بن صامت، عمرو بن ربیعہ، بلال بن حمامہ اور ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، قیساری کی طرف گیا تھا۔ حضرت سبی بن حمزہ حرانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمرو بن العاص کے اس لشکر میں شامل تھا جو آپ کے ساتھ قیساریہ تغزنی کرنے گیا تھا۔ جب ہم شام کے دیہات میں سے ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو جاڑا سخت پڑ رہا تھا۔ میں نے وہاں انگور تلاش کیا تو اس گاؤں کے اندر ایک گھر میں انگور کے درخت پر چند خوشے لٹکے اور ہلتے ہوئے دیکھے۔ یہ انگور بڑے قسم کے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک خوشہ لے کر کھا لیا۔ اس خوشے کے ٹنڈی کی وجہ سے مجھے جاڑا چڑھ آیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان ملعونوں کا برا کرے، ان کا ملک سرد اور انگور ٹھنڈے اور پانی برف ہے، لیکن ان شیروں کی سردی ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ گاؤں کے ایک آدمی نے بھی میری بات سن لی اور اس غرض سے کہ میں اسے کچھ نہ کہوں، شامت کے طور سے وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگا، برادری عربی، اگر یہاں کے انگور ٹھنڈے معلوم ہوتے تو یہاں کا پانی پیو۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں ایک بڑے مٹکے کے پاس جس میں شراب بری ہوئی تھی لایا۔ میں نے نیز یمنی عربوں کی ایک جماعت نے اسے پانی سمجھ کر پی لیا۔ اس کے نشے کی وجہ سے ہم سب لڑکڑاتے اور مستوں کی چال چلتے ہوئے لشکر میں آئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے اسے کسی سے سن لیا اور آپ نے حضرت عبید بن جراح کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ حضرت عبید بن جراح نے حسب ذیل حکم نامہ آپ کے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ حمد و صلوات کے بعد واضح ہو کہ جس شخص نے شراب پی لی اس پر شراب کی حد واجب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ اس کے متعلق حکم فرمایا، تم اس کے بموجب بغیر کسی لومۃ لائم کی پرواہ کیے ان لوگوں پر اللہ کے حدود جاری کر دو۔ یہ حکم نامہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے نیز ان لوگوں کو جنہوں نے میرے ساتھ شراب پی تھی بلا کے دورے مار دیے۔ مجھے ان کی تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم جس کافر نے ہمیں شراب کا ہم بتلایا تھا کہ وہاں جا کر ہم نے شراب پی لی اور ہم پر حد جاری ہو گئی، میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس گاؤں میں گیا اور اس تلاش کرنے لگا۔ جب میری نگاہ اس پر پڑی تو میں تلوار میاں سے نکال کر اس کی طرف دوڑا اور مجھے اس طرف اپنی طرف آتا دیکھ کر کچھ دے کر بھاگا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا، وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ آخر میں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا، کم بخت، تو نے ہمیں ایک ایسی چیز بتلا دی جس کے پی لینے سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ خفا ہوتے ہیں اور میں نے اس کی وجہ سے بہت زیادہ چوٹ کھائی ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ خبر نہ تھی کہ وہ تم پر حرام ہے۔ حضرت سبیہ بن حمزہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادہ بن صامت نے آواز دی اور فرمایا کہ یہ شخص ہماری ذمہ داری اور امان میں ہے، اس کے قتل کرنے سے احتیاط کرو۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ لیا۔ وہ میرے واسطے انجیر، اخروٹ اور میز لایا اور کہا کہ تم انہیں کھاؤ، یہ تمہیں گرم رکھیں گے۔ میں نے انہیں کہا تو وہ خوب لذیذ معلوم ہوئے۔ میں نے کہا، خدا تعالیٰ تیرا ستیاناش کرے، میرے درے کھانے سے قبل تو انہیں لے کر کہاں چلا گیا تھا۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سبی بن حمزہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہاں سے فوج کا حکم دے دیا۔ ہم یہاں سے چل کر ایک دوسرے گاؤں میں جس کا نام نخل تھا مقیم ہوئے۔ قسطنطین بن ہرقل کو ہمارے آنے کی اطلاع ہوئی۔ اس کے باپ کے لشکر میں سے جو لوگ حزمیت کا کر بھاگے تھے انہوں نے اس کے پاس پناہ لی تھی اور اس طرح اس کے لشکر کی تعداد 80,000 کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے ایک نصرانی عرب کو بلا کر ہمارے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ وہ عربوں کے لشکر میں پہنچ کر ان کی تعداد اور ارادہ معلوم کر کے میرے پاس لوٹ آئے۔ جاسوس ہمارے لشکر میں آیا اور تمام لشکر میں چکر لگاتا ہوا یمن کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے اپنے درمیان میں آگ جلا رکھی تھی اور اس کے گرد بیٹھنے رہے تھے۔ یہ جاسوس ان کی طرف مڑا اور ان کے پاس بیٹھ کے ان کی گفتگو سنتا رہا۔ جب چلنے کے ارادہ سے اٹھنے لگا تو اپنے دامن میں الجھ کر گر پڑا۔ دلی میں اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیب کے الفاظ جاری کرا دیے۔ اہل یمن نے جب اس کی یہ الفاظ سنے تو فوراً سمجھ گئی کہ رومیوں کا کوئی جاسوس ہے۔ یہ خیال کرتے ہی وہ فوراً اس کی طرف جھپٹے اور جس کر کے ایک تلوار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سے تمام لشکر میں ایک شور پیدا ہو گیا۔ عمرو بن العاص نے جب یہ شور غلط سنا تو اس کی وجہ دریافت فرمائی۔ لوگوں نے آپ سے جاسوس کے آنے اور اس کے قتل کرنے کا قصہ بیان کیا۔ آپ کو اس سے سخت غصہ ہے اور آپ نے اہل یمن کو بلا کر ان سے کہا کہ تمہیں کس نے اسے
قتل کو کہا تھا اگر تم اسے میرے پاس لاتے تو میں اس سے رومیوں کی کچھ خبریں دریافت کرتا، نیز نہ معلوم ہمارے لشکر میں کتنے جاسوس ہوگے، ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے یا ہماری طرف سے جاسوسی کا کام کرنے لگے، کیونکہ قلوب باری تعالیٰ جل مجدور کے قبضہ اور اقتدار میں ہیں، وہ جس طرف چاہے انہیں پھیر دے۔ اس کے بعد آپ نے لشکر میں منادی کرا دی کہ اگر کسی کی کوئی مسافر یا جاسوس مل جائے تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ کہتے ہیں کہ جب قسطنطین کو انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی تو سمجھ گیا کہ جاسوس قتل ہو گیا ہے۔ اس نے ایک دوسرا جاسوس خبر لانے کے لیے ہمارے لشکر میں روانہ کر دیا اور وہ اس گاؤں میں آئے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، اس کا اندازہ لگایا اور جا کر بادشاہ کو خبر کر دی کہ میں ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اس کا اندازہ لگا آیا ہوں۔ وہ 5000 سوار ہیں، مگر تمام کے تمام شیر کی طرح حملہ اور بہت بڑے خرگوش کی طرح شکار کرنے والے معلوم ہوتے ہیں، نیز ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ موت کو مال غنیمت اور زندگی کو نادانی خیال کرتے ہیں۔ قسطنطین یہ سن کر کہنے لگا، مسیح سلبان، انجیل اور قرآن کی قسم میں مقدور بر ان سے ضرور قسمت آزمائی کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوگا ان سے خوب دل کھول کر لڑوں گا۔ اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنی مراد کو پہنچوں گا یا خیر کے ساتھ موت کے ہم آغوش بنوں گا۔ اس کے بعد اس نے فوج اور سردارانی فوج کو جمع کر کے ایک چاندنی کا نشان جس کے سر پر سونے کی سرخ صلیب تھی بنایا، اور اپنے ایک سردار کو جس کا نام مکلاکون تھا اور اس کے تمام لشکر کا کمانڈر ان چیف سفر کر کے اس کے ماتحتی میں 10,000 مسلح اور بہادر فوج دے کر اس سے کہا کہ تو میرے لشکر کا حاری اول ہے، اس لشکر کو لے کر آگے آگے چلو اور عرب کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ اس 10,000 فوج کو لے کر ادھر چل پڑا۔ اس کے بعد اس نے ایک صلیبی نشان بنایا اور ایک دوسرے فوجی افسر کے جس کا نام جرجیس بن باکور تھا سپر کر کے اس کے ماتحتی میں بھی 10,000 فوج دی، اور اس سے بھی اسے پہلے سردار کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا۔ اگلے روز اپنے چچازاد بھائی قسطاس کو 10,000 فوج دے کر قیصریہ کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور خود بھی باقی ماندہ فوج لے کر ادھر چل پڑا۔ بشار بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس نخل گاؤں میں تھے، دفاتن و فیلا سردار 10,000 فوجی لے کر ہمارے مقابلے کو پہنچا۔ ہم نے اسے دیکھ کر اس کی فوج کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ 10,000 کے قریب ہے۔ ہم اپنے دل میں بہت خوش ہوئے اور ہم نے آپس میں کہا کہ ہم 5,000 ہیں اور ہمارا دشمن 10,000 کی تعداد میں گویا ایک آدمی مقابلے میں محض 2 آتے ہیں۔ ابھی ہم یہ تذکرہ کر ہی رہے تھے کہ دوسرے سردار کی ماتحتی میں ہمیں 10,000 فوج اور آتی ہوئی دکھائی دی۔ عمرو العاص نے اسے دیکھ کر فرمایا، لوگوں یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو شخص اللہ پاک تبارک و تعالیٰ یوم آخرت کی ملاقات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ شخص دشمن کی کثرت اور ان کی کثرت کی کمک سے کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ جہاد کا اجر و ثواب سب چیزوں سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کافروں کی صف کے اندر شہید ہو جانے سے اور زیادہ فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جنت کے باغوں میں اقسام اقسام کے پھل اور میوے کھائیں گے اور اللہ جل جلالہ کی رحمت کا ملنے سے حیراندوز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ شمار نہ کرو، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اگر تم اس جاسوس کی قتل کرنے میں جلدی نہ کر تو میں ان فوجوں کے متعلق اس سے کچھ دریافت کر لیتا کہ وہ کتنے ہم نے حتی المقدور احتیاط سے کام لیا ہے، لیکن اللہ عز و جل کا امر کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے افسران فوج کو مجتمع کر کے بطور مشورہ کے ان سے فرمایا کہ میری رائے میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں امین الامت عبید بن جراح کو خدمت میں کہلا بھیجو کہ ہمارے مقابلے میں چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے اس لیے ہماری کمک کے لیے کچھ فوج روانہ کر دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میں امین الامت کی خدمت میں آپ حضرات کے اندر سے کون شخص جائے گا؟ اللہ غالب بزرگ و برتر پر اس کا اجر ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت عبید بن جراح نے ہماری کمک کے لیے فوجیں جیسا کہ یزید بن سفیان کی مدد کے لیے جو آج کل شیر سور کا محاصرہ کیے پڑے ہے بھیجی تھی، روانہ کر دے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا، یا عمر، اللہ کا نام لے کر اور ان پر بھروسہ کر کے آپ ہمیں لڑنے کا حکم دے دے اور آپ کسی بات کی فکر نہ کریں، کیونکہ جب ہم تھوڑے سے تھے اور ہماری تعداد بہت ہی کم تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اکثر مقامات میں مدد فرمائی، تو کیا آج وہ ان باقی کافروں پر ہمیں فتح نہ بخشے گے، حالانکہ وہ بہت بڑے کارساز، غلبہ دینے والے اور قادر ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص نے حضرت ربیعہ بن عامر کی رائے پر قناعت فرمائی اور کہا کہ خدا کی قسم تم نے بالکل سچ کہا۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو جنگ کے واسطے تیار ہونے کے لیے فرمایا۔ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے، تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اور حضور پر نور آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا۔ پہاڑوں، ٹیلوں، چٹیل میدانوں، پتھر کی چٹانوں، درختوں اور روئی زمین کے کل چیزوں نے مسلمانوں کی اللہ اکبر کا جواب دیا۔
اور وہ زبانی حال کہا الہی اور اے ہمارے مولا معبود، ہم موحدوں کی آواز اور توحید کے نعرے بلند ہوتے ہوئے سن رہے ہیں، اہل تمجید و تحمید کے چہرے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا ذکر خیرہ ان کی زبان پر جاری ہے۔ وہ ہوش دویر کو مسلمانوں کے نعرے سن کر وجد آ گئے، اور وہ اپنے مولا اور معطا کا ان نعمت و فرجون ہے باری تعالیٰ جل مجدو نے عنایت کی ہے شکریہ ادا کرنے لگے۔ درندے اور بہائم اپنے رازق اور پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو کر تسبیح میں مشغول ہو گئے، اور فضائی آسمان میں کھڑے ہو کر ایک ہاتف نے دنیا کی کل چیزوں کو مخاطب کر کے کہا، پہاڑوں، عموری زمین، فلزات اور دریاؤں میں اپنے رب کریم کی اکثر مخلوق تسبیح و تحلیل میں منہمک رہتی ہے، اور اکثر چیزیں اس کی نغمے گا گا کر اپنی عمر مستعار کو پورا کر دیتی ہیں۔ فضائے آسمانی کی آوازیں سن کر مشرکین کا لشکر لرزا بر اندام ہو گیا، اور معموری زمین کے کل مخلوقات کی آواز سن کر تر تر کانپنے لگا، زمین پاؤں تلے سے نکل گئی اور قلوب مسلمانوں کی ہیبت سے پر ہو گئے۔ قسطنطین نے یہ آواز سنی اور مسلمانوں کی فوج کی طرف دیکھا تو پہلے سے دو گنی زیادہ نظر آئی، اور کہنے لگا، خدا کی قسم جب میں یہاں آیت آئی 5000 سے زیادہ نہ تھی، اور اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ پاک تبارک و تعالی نے ان کی ملائکہ سے مدد فرمائی ہے۔ میرا باپ ہرقل نہایت دور اندیش اور دانا بینا آدمی ہے، جس نے عربوں کو پہلے ہی ورک لیا تھا۔ میرا یہ لشکر بہان ارمنی کے اس لشکر سے زیادہ نہیں ہے جو یرموک کے میدان میں ان کے مقابلہ پر لے گیا، کیونکہ اس کا لشکر 10 لاکھ تھا، اور میرا اس کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ میں نے ان کے مقابلے میں نکل کر بڑی حماقت کی، اور مجھے بہت بڑی ندامت اٹھانی پڑی۔ میں بہت جلد کوئی ہیلا کر کے ان کے مقابلے سے پیچھے لوٹ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک پشب کو جو قیصریہ میں نہایت عظیم القدر اور عالم شخص تھا بلایا اور کہا کہ آپ سوار ہو کے ان عربوں کے پاس چلے جاؤ، نہایت احسن طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرو اور کہو کہ شہزادہ آپ حضرات میں سے ایک فصیح و بلیغ جری اور شریف النسل شخص کو بلاتا ہے۔ کہتے کہ اس نے سیاہ دیباج کے کپڑے پہنے، بالوں کے ایک ٹوفی سر پر لگائے، اور سبز خچر پر سوار ہو کر جواہر کے ایک سلیب ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کی طرف چلا، اور لشکر کے قریب پہنچ کر ایک ایسی جگہ کھڑے ہو کر جہاں سے مسلمان اس کی آواز سن سکتے ہیں، کہنے لگا، معاشر العرب، میں قسطنطین بن ہرقل کا قاصد ہوں۔ اس نے آپ کی خدمت میں مجھے اس غرض سے بھیجا ہے کہ میں آپ سے اس کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ آپ حضرات ایک فصیح جری اور دلاور شخص کو میرے پاس روانہ کر دے۔ خدا کی قسم، وہ صلح چاہتا ہے اور فساد خون ریزی کو بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے دین کا عالم ہے اور موری دنیاوی میں نہایت دراندیش ہے۔ وہ اپنے خون بہانا اور ملک میں فتنہ و فساد کرنے سے اسے سخت نفرت ہے۔ تم بھی ہم پر ظلم جور نہ کرو، کیونکہ ظالم مغلوب کیا جاتا ہے اور مظلوم کی مدد ہوا کرتی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے ہمارے واسطے حکم فرمایا ہے کہ ظالم و جابر کے سوا کسی سے نہ لڑو۔ ہمارا بادشاہ رحیم قسطنطین فیصر ہرقل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے کسی فصیح اور مضبوط دل شخص کو یہاں بھیج دیجیے، مگر وہ شخص شریف النسل ہو۔ یہ کہہ کر یہ چپکا کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کی گفتگو سنی تو مسلمانوں کے خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، اس ختنہ نابریدہ شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ خوشنودی حاصل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے اور سگرومی جو کچھ کہے گا اسے معلوم کرنے آپ حضرات میں سے کون شخص جائے گا؟ حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، جو نہایت سیاہ فام دراز قد تھے اور جن کی سیاہی میں دمک تھی اور جن کی دونوں آنکھیں انگاروں کی طرح چمکا کرتی تھی اور بیربوٹی کی طرح سرخ رہا کرتی تھی، نیز جو نہایت بلند آواز سے اٹھے اور کہنے لگا، یا عمر، اس کے پاس میں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، بلال، تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم نے بہت شکتے حال کر دیا ہے، نیز تم عربی نہیں بلکہ حبشی ہو، اور عربوں کی گفتگو نہایت فصیح مسجع اور مقفع ہوا کرتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، آپ مجھے ہی اجازت دے تاکہ اس کے پاس میں ہی جاؤ۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے بہت بڑی قسم دے دی، بہت اچھا، تم ہی جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعانت طلب کرو بات کرنے میں، اس سے مطلق نجج کو فصاحت و بلاغت سے گفتگو کرو اور شریعت اسلام کی بڑائی بیان کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سال کے پوری طرف نہایت قد اور ڈیل ڈول میں بلند تھے۔ آپ کے دونوں شانے بہت چھوڑے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ قبیلہ شنواس سے تعلق رکھتے ہیں۔
جب آپ کو کوئی شخص دیکھتا تھا تو آپ کے عظیم الخلقت ہونے کی وجہ سے ڈر جاتا تھا۔ اس روز آپ کے شام کے بنے ہوئے سفید کپڑے کی قمیص پہن رہے تھے، سر پر اونی امامہ باندھ رکھا تھا۔ آپ نے تلوار حمائل کی تو شدان شانے پر رکھا، عصا ہاتھ میں لی اور مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے۔ بشب نے آپ کو دیکھ کر ذلیل خیال کیا اور دل میں کہنے لگا کہ ان عربوں کی آنکھوں میں ہم بہت حقیر ہے جنہوں نے ہمارے پاس ہمیں حقیر سمجھ کر اس غلام کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے غلام، تم اپنے آقا کے پاس واپس چلے جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ بادشاہ تمہارے سردار کو بلاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ گفت و شنید کر سکے۔ آپ نے فرمایا، اے رسول اللہ علیہ وسلم کا معزز بلال ہوں، تمہارے بادشاہ کے کسی سوال کے جواب دہی سے عاجز نہیں ہونے کا۔ اس نے کہا، اچھا میں بادشاہ کو اس کی اطلاع کر دوں، تم یہی کڑے رہو۔ یہ کہہ کر یہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگا، ملک آپ سے گفتگو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا ہے، اس سے آپ خود اندازہ کر لے کہ ان کی آنکھوں میں ہماری قدر و منزلت کا کیا حال ہے۔ غلام جو انہوں نے روانہ کیا ہے نہایت سیاہ فام، دراز قامت اور ڈیل ڈول کا بہت باری ہے۔ اس کے بعد اس نے آپ کی ایسی صفات بیان کی کہ جس سے اس کے دل میں آپ کی طرف سے خوف بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ تو ان کے پاس پھر جا اور یہ کہ نصرانی بادشاہ نے گفت و شنید کرنے کے لیے آپ کے سرداروں میں سے ایک سردار کے متعلق کہا تھا اور آپ نے ایک غلام کو بھیج دیا۔ ترجمان پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور کہنے لگا، ایسی افہام شخص بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ہم غلام سے بات کرنا نہیں چاہتے بلکہ تمہارے لشکر کے سردار یا امیر سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بعد نخواستہ واپس چلے آئے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع کی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا، میں جاتا ہوں۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو عبداللہ، جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اس لشکر کو کس پر چھوڑتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان سے زیادہ کوئی رحیم نہیں، وہ اپنی مخلوق کے لیے ارحم الراحمین ہے، لیکن پھر بھی نشان کو تم سنبھالو اور اس لشکر کی باغ دو اور میرے بعد تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر انہوں نے بے وفائی کی اور میرے ساتھ غدر کر دیے تو اللہ پاک جل جلالہ تم پر میرے خلیفہ اور مالک ہے۔ شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نشان ہاتھ میں لیا اور آپ کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس وقت ذرا کے اوپر ان کا ایک جبہ زیب بطن کیے ہوئے تھے، سر پر زرد رنگ کا یمنی امامہ تھا جسے آپ نے شملے کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کر باقی کے پیچھے دے رکھا، کمر میں پٹکا تھا، تلوار حمائل تھی اور نیز رکاب میں مرکوز کر رکھا تھا۔ آپ اس شان و شوکت سے دشمن کی فوج کی طرف چلے اور جب اس ترجمان کے پاس جسے قسطنطنیہ بیج رکھا تھا پہنچے تو کھڑے ہو گئے۔ ترجمان آپ کو دیکھ کر ہنسا۔ آپ نے اس سے فرمایا، نصرانی عیسائی، تجھے کس بات پر ہنسی آئی؟ تو اس نے کہا، آپ کے لباس اور اسلحہ پر جو آپ نے زیب بدن کر رکھے ہیں۔ آپ نے ان ہتھیاروں کو کیوں اپنے ساتھ لیا؟ کیا آپ کا ارادہ وہاں لڑنے کا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہتھیار تو عربوں کا اڑنا بھی چونا ہے اور مخصوص لباس بھی ان کا یہی ہتھیار ہے۔ میں نے انہیں اس غرض سے اپنے ساتھ لیا ہے کہ قوت بازو کا کام دے اور اگر دشمن کچھ بے وفائی کر جائے تو اپنی جان بچانے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی وہ شمالی کر دے۔ ترجمان نے کہا، مکرو فریب عربوں کا ہی شیوہ ہے، ہماری عادتوں میں داخل نہیں۔ آپ مطمئن ہو کر تشریف لے چلے۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے پاس گیا، اسے اطلاع کی اور کہا، الملک، عربوں کے لشکر کے سردار کے پاس آ رہے ہیں اور ایسے لباس پہنے ہوئے۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ ان سے کہہ دو کہ تشریف لے آئے۔ کہتے کہ بادشاہ نے حضرت عمرو بن العاص کی خبر سن کر سامان درست کرنا شروع کیا، تخت کو خوب آراستہ کیا، فادر اور پشو کو دائیں بائیں بٹھایا اور افسران فوج کو اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا۔ ترجمان حضرت عمرو بن العاص کے پاس پہنچا اور اس نے آپ سے کہا، یا ربی بھائی، بادشاہ نے اجازت دے دی ہے، آپ تشریف لائے۔ اب یہ سن کر آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار آپ برابر چلے جا رہے تھے۔ قیصریہ کا لشکر آپ کی زیب و زینت اور لباس سے تعجب کرتا جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ بادشاہ کی خیمہ کے دروازوں پر پہنچے۔ یہاں آپ افیادہ ہو گئے۔ روم کے فوجی سردار آپ کے آگے آگے ہوئے اور بادشاہ کی طرف چلنے لگے۔ اس کے قریب پہنچے تو بادشاہ کی اور آپ کی آنکھیں چار ہوئے۔ آپ نے اسے عرب کے دستور کے موافق دعا دی۔ بادشاہ نے آپ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، مرحبا کہا، نہایت خند پیشانی سے پیش آئے اور کہا، یہ تخت پر تشریف رکھیے، مگر آپ نے اس پر بیٹھنے سے انکار فرمایا۔ کہا کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا فرش تمہارے پر سے بہت زیادہ پاک ہے، کیونکہ انہوں نے تمام زمین کو فرش بنا کر ہمارے لیے مباح کر دیا ہے اور اس میں ہم سب برابر ہیں۔ پھر میں اللہ کا فرش چھوڑ کر بندے کے تخت کو کیوں اختیار کروں؟ یہ کہہ کر آپ زمین پر چار زانو ہو کر بیٹھ گئے، نیزے کو اپنے سامنے رکھا اور تلوار کو بائیں پر رکھ لیا۔ اس کے بعد فرمانے لگے، رومی بادشاہ، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اور جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ قسطنطین کے سر ہرقل نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام عمر ہے اور میں سادات عرب
اور بابی بیت الحرم سے وہ جن کے لوگ تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا عمر واقعی آپ سادات عرب اور معزز شخص ہے، لیکن اگر آپ عرب ہے تو ہم رومی ہے، ہمارے اور آپ کے مابین قرابت ہے، اور ہم تم نسبت میں ملتے جلتے ہیں، اور جو اشخاص نسبت میں متصل ہوا کرتے ہیں وہ آپس میں خون نہیں بہایا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا نسب تو ہمارا دین اسلام ہے، اس کے بعد نسب ہمیشہ والدین کی طرف سے لائق ہوا کرتی ہے، اور جب دو بھائی مذہب میں مختلف ہو جایا کرتے ہیں تو ان میں سے ایک کے لیے یہ حلال ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل کر دے، اور اس صورت میں ان کا نسب منقطع ہو جایا کرتا ہے۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا تمہارا نسب ایک ہے، سو یہ کس طرح؟ ہم معزز قریش اور تم رومی بچے۔ اس نے کہا یا عمر، کیا ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نہیں تھے، پھر نوح علیہ السلام ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں، اور رومی حضرت یسوع بن اسحاق کے، اور یہ اسحاق حضرت اسماعیل کے بھائی تھے، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بھائی بھائی کے لیے ذبح نہیں کہ وہ آپس میں لڑیں، اور جو ان کے بڑوں نے ان پر تقسیم کر دیا ہے اس کے اوپر آپس میں مرے۔ آپ نے فرمایا واقعی تم نے سچ کہا کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چچا ہوتے تھے، واقعی ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہماری آپس میں تقسیم بھی کر دی تھی، مگر وہ تقسیم خوشی سے نہیں کی تھی، بلکہ جب آپ اپنے صاحبزادے حام پر ناراض ہو گئے تھے تو اس وقت تقسیم معرض عمل میں آئی تھی، اور یہ یاد رکھو کہ حام کی اولاد اس تقسیم سے راضی نہیں ہوئی تھی، بلکہ مدت دراز تک وہ برابر نے اپنا حق لینے کے لیے خونریزی کرتی رہی تھی۔ یہ زمین جس پر تم قابض ہو دراصل تمہاری نہیں ہوئی تھی، بلکہ عمالقہ کی تھی جو تم سے پہلے تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام زمین کو اپنی اولاد یعنی سام، حام اور یافس پر تقسیم کیا تھا، اور اپنے بیٹے سام کو یہ شام کا ملک یمن، حضرموت، غسان اور عمان بحرین تک دے دیا تھا۔ عرب تمام کے تمام سام کے اولاد سے ہے، جو یہ ہیں قحطان، تسم، یدیس اور عمالق، اور یہ عراق بھی جہاں کہیں ہے ابو العمالقہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ تمام کے تمام یعنی قحطان، تسم، یدیس اور املاق یا نابرہ ہیں جو شام میں رہتے تھے، اور یہی خالص عرب ہے کیونکہ ان سب کی زبان عربی تھی، اور اس زبان پر مخلوق ہوئے تھے۔ ہم کو حضرت نوح علیہ السلام نے ممالک غرب اور ساحل دیے تھے، اور یافس کو مشرق و مغرب کے مابین کا حصہ بخشا تھا، اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے زمین کا وارث کر دیتے ہیں۔ اب ہماری خواہش ہے کہ اسی پہلی تقسیم پر جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی السرینو پھر عمل درآمد ہو جائے، اور جو نہر شیر زمین اور مضبوط مکانات تمہارے قبضہ میں وہ ہمارے حصہ میں آ جائے، اور جو ہاردار درخت، پتھر اور سنگلاؤ زمین ہمارے پاس سے وہ تمہارے پاس چلی جائے۔ قسطنطین فی سریل عقل نے جب آپ کا جواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ شخص نہایت عقلمند آدمی ہے، کہنے لگا واقعی آپ نے سچ فرمایا، مگر تقسیم تو جاری ہو چکی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا، اب اگر تم اس تقسیم کے خلاف کرو گے تو ظالم کہلاؤ گے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں اس کام پر برانگیختہ اور اپنے شہروں سے الگ ایک بہت بڑی کوشش نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الملک، واقعی تیرا گمان بالکل صحیح ہے کہ ہمیں ایک کوشش عظیم نے تمہارے شہروں کو آنے کی طرف توجہ دلیا ہی، کیونکہ ہم نے چنے اور جو کی روٹیاں کھایا کرتے تھے، مگر جب ہم نے تمہارے عمدہ کھانے دیکھے تو ہم بہت لذیذ معلوم ہوئے، اب ہم تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہم تمہارے شہروں کو اپنے قبضہ میں کر کے تمہیں اپنا غلام نہ بنا دیں، اور اس بلند درخت کے سائے تک جس کی شاخوں پر سبز پتے اور عمدہ پھل نہ پہنچ جائے، اور اگر تم نے ہمیں اس سے منع کیا یا کس طرح کی اس میں رکاوٹ ڈالی، اور زندگی میں مزہ دینے والی چیزیں جو ہم نے تمہارے شہروں کی چکلی ہے ان سے باز رکھا، تو یاد رکھو ہمارے پاس ایسے جانباز سپاہی موجود ہیں جن کو تم سے جنگ کا بڑا اشتیاق ہے، جتنا تمہیں دنیا کی زندگی کا، کیونکہ وہ موت، آخرت اور جنگ کے خواہاں ہے اور تم زندگی کے۔ قسطنطین فی سریل عقل چپ ہو گیا اور اسے کچھ جواب نہ بن پڑا، اپنی قوم کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگا یہ عربی اپنے قول میں بالکل سچا ہے، انسیون قربان مسیح علیہ السلام اور سلمان کی قسم، ان کے مقابلے میں ہم بالکل نہیں ٹھہر سکتے۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے کہ میں نے انہیں نصیحت کرنے کا یہ اچھا موقع دیکھا، اور میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا معاشر الروم، جو کچھ تم چاہتے تھے اللہ پاک عز و جل نے وہ چیز تمہارے پاس پہنچا دی، اگر تمہارا یہ منشا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے شہر بھی پاس رہے تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور ہمارے معتقدات اور اقوال کی تصدیق کر لو، کیونکہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سچا اور پکا مذہب اسلام ہی ہے، لہذا کہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔
قسطنطین فیصد رقل نے کہا، عمر، ہمارے باپ دادا اسی مذہب پر مر گئے ہیں، ہم اپنے مذہب سے کس طرح جدا نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا، اگر اسلام اچھا نہیں لگتا تو ذلیل ہو کر اپنی اور اپنی فوج کی طرف سے جزیہ ادا کرتے رہو۔ اس نے کہا، میں اسے بھی منظور نہیں کر سکتا کیونکہ رومی ادائی جزیے کے لیے کبھی میری اطاعت نہیں کر سکتے۔ میرے باپ ہرقل نے انہیں جزیے کے لیے فعلی ہی کہا تھا، اگر انہوں نے اس کے قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے امکان میں جہاں تک تھا میں نے تمہیں ڈرا اور سمجھا لیا اور حتی الامکان کوشش کر لی کہ تم کسی طرح خون ریزی سے بچے رہو، مگر تم کس طرح راضی نہیں ہوتے۔ اب ہمارے تمہارے درمیان محض تلوار حکم ہے اور بس اس کے سوا اب کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایسے امر کی طرف دعوت دی تھی جس میں تمہاری نجات کا طریقہ مضمر تھا، مگر تم نے اس سے انکار کیا، میری دعوت کو اس طرح مسترد کر دیا جیسے کہ تمہارے باپ عیسو نے اپنی ماں کی نافرمانی کر کے پہلے اپنے بھائی یعقوب سے اپنی قرابت کا خیال نہیں کیا تھا۔ تم خیال کرتے ہو کہ ہم تمہارے نسب میں قریب ہے، لیکن میں اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم سے نیز تمہاری قرابت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ تم رحیم و کریم ہستی کے ساتھ کفر کرتے رہو اور اس پر پوری طرح ایمان نہیں لاتے۔ تم یسوع بن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہو اور ہم حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ پاک جل جلالہ من والوں نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے فدری بزرگ کو حضرت عبداللہ کی سلب مبارک تک خیر الانساب بنایا ہے، اور آپ کے نسب میں ذرا برابر فرق نہیں ڈالا، اور سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو دنیا میں مفخر بنایا اور انہیں عربی زبان کی تعلیم دی۔ تمام عرب انہی کی اولاد سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ان کے والد ماجد ہی کی زبان پر برقرار رکھا۔ پھر عرب کنانہ کو فضیلت بخشی، پھر کنانہ میں قریش کو مکرم فرمایا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور پھر بنی ہاشم میں سے بنی عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور سب کے بعد ہمارے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی عبد المطلب میں سے سرفراز کیا، اور آپ کو رسول بنایا، نبوت مرحمت کیے اور وحی دے کر آپ کی چوکٹ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا مگر آپ سے زیادہ افضل اور مکرم کسی کو نہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر رومیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی اور قلوب تر تر کانپنے لگے۔ قسطنطین میرے عقل کے دل میں خوف گر کر گیا اور وہ کہنے لگا کہ واقعی آپ نے سچ کہا، انبیاء علیہ السلام قوم کے معزز خاندان میں ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، یا عمر، کیا تمہارے ساتھی میں کوئی اور بھی تمہاری طرح اتنا حاضر جواب ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے تمام ہمراہی ایسی ہی ہیں، بلکہ اگر میرے بجائے تم سے وہ گفتگو کرے تو اس وقت تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ میں تو بعض کا ان میں سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، میری رائے میں تو یہ محال ہے کہ تم سا حاضر جواب تمہارے لشکر میں کیا تم تمام عرب میں بھی ہو؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر بادشاہ چاہے گا تو میں اوروں کو بھی اپنے ہمراہ لیتا آؤں گا، میرے قول کی تصدیق بادشاہ کے سامنے پھر خود ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ جس بھر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، گویا مار کے اپنے لشکر میں چلے آئے۔ مسلمان نے آپ کو دیکھ کر درگاہ وحدانیت میں شکر ادا کیا اور یہ تمام رات پہرا دے کر کاٹ دی۔ صبح ہی تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو نماز پڑھا اور ارشاد کیا کہ لڑائی کے لیے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جائے۔ مسلمان یہ سنتے ہی سوار ہو کے سب بندی کرنے لگے اور منظم ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنگ قیصاریہ کے دن قسطنطین نے اپنی فوج کو 3 صفوں پر منقسم کیا، تیر اندازوں کو آگے اور میمنہ اور میسرہ کو خوب ترتیب سے کھڑے ہونے کا حکم دیا، صلیب سب سے آگے بلند کیا اور خود فوج سے نکل کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب قسطنطین کے لشکر کی سب بندی اور جنگ کے لیے اس کی تیاری دیکھی تو آپ نے بھی مسلمانوں کو آراستہ کیا اور تمام لشکر کو ایک صف کر کے میمنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو مقرر کیا اور ان کے ساتھ حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح پر حضرت صابر بن حنانہ یعیش کو، جو مسلمانوں میں سے ایک یگانہ اور شاہ سوار تھے، معمور فرمایا۔ ابھی یہاں یہ ترتیب ہو رہی تھی کہ دفاتن رو میں سے ایک سوار زرد ریشمی کپڑے پہنے، ذرا اور جوشن لگائے گلے میں ایک سونے کی صلیب لٹکائے ہوئے نکلا اور وہ دوڑا کے مسلمانوں کے میمنہ سے میسرہ تک اور میسرہ سے میمنہ تک اپنے نیزے سے ایک خط کھینچتا چلا گیا۔ پھر قلب کی طرف سے اس طرح گھوڑے کو فیدے خط کھینچتا چلایا اور لشکر کے سامنے اپنے نیزے کو ڈال کر کمان ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں گیا۔ اس کے بعد اسے چڑھا کے میمنہ پر
رشست باندھی اور ایک مسلمان کو ادھر زخمی کر دیا۔ فوراً ہی پھر میسرہ کی طرف ایک تیر پھینکا اور ایک مرد مومن کو شہید کر ڈالا۔ عمرو بن العاص نے اس کے یہ کرتوت دیکھ کر مسلمانوں کو آواز دے فرمایا کہ آپ حضرات اس ملعون کے کاموں کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تم میں سے کون سا بہادر اس کے مقابلے میں نکل کر مسلمانوں سے اس کی شرارت کو دور کر دے گا؟ یہ سن کر ایک ثقفی جوان جو ایک بوسیدہ فوستن پہنے اور ایک پرانا امامہ باندھے ہوئے تھا آگے بڑھا اور اپنی سربی کمان پر جو اس کے ہاتھ میں تھی تیر چڑھا کر اس ملعون کی طرف چلا۔ رومی تیر انداز نے اس کی طرف دیکھا اور اس میلی فوستین اور اس عربی کمان کے سوا کوئی ذرا وغیرہ سامان حرب اور کسی آلات جنگ کو اس کے پاس نہ دیکھ کر اسے معمولی آدمی اور فنون جنگ سے غیر ماہر خیال کیا اور ذلیل نظروں سے دیکھ کر اس نے پہنچنے سے پہلے ہی ایک تیر کمان چڑھا نشست بند کر اس پر چھوڑ لیا۔ تیر ثقفی کے سینے میں آ کر لگا اور اس کی اس پستن میں الجھ کر رہ گیا۔ رومی چونکہ تیر اندازی میں اپنے زمانہ کا فرد تھا اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا اور جس چیز پر اس کا تیر پڑتا تھا اسے زندہ کر کے رکھ دیتا تھا، اس لیے اس تیر کا کارگر نہ ہونے سے اسے سخت غصہ آیا اور جل بن کر اس نے دوسرا تیر کمان پر چڑھا کر پھر اس پر پھینکنا چاہا، مگر قبل اس کے یہ تیر چلائے ثقفی نے کمان کھینچ کر اس کی طرف اپنا تیر چھوڑ لیا۔ چونکہ تیر چھوٹا تھا، تیر کمان میں اس طرح رکھا ہوا تھا کہ وہ رومی کو نظر نہ آئے، اس لیے یہ تیر چھوڑتے ہی رومی کی سیدھا حلق میں پہنچا اور گدی سے نکل کر پرلی طرف ہو گیا۔ رومی چکرا کے گھوڑے سے زمین پر گرا اور جان توڑ کو ملک الموت کے ساتھ ہو لیا۔ یہ دیکھ کر ثقفی گھوڑے کی طرف دوڑا، اسے پکڑ کے اس پر سوار ہوا، رومی کے خود کو اپنے سر پر رکھا اور اس رومی کے ناش کو کھینچتے ہوئے مسلمانوں کی طرف لے آیا۔ ثقفی کے چچا کے بیٹے نے اس کا استقبال کیا اور کچھ بات کہی، مگر اس نے خوشی میں اس کی بات کا کچھ جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، بھائی میں تم سے بات کرتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے، گویا تم قیصر کے اولاد ہو۔ ثقفی ماں رومی تیر انداز کے اسلحہ کے حضرت عمرو بن العاص کے پاس آئے اور آپ کو اس کے ہتھیار دے دیے۔ رومیوں نے جب ثقفی کی بہادری، اولوالعزمی اور کام دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر یہ نہ سمجھ سکے کہ اس نے اسے کیوں کر مار ڈالا، بلکہ آپس میں آسمان کی طرف اشارہ کرنے لگے، جس سے مسلمان نے یہ سمجھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ملائکہ نے آ کر قتل کر دیا ہے۔ قسطنطین نے اپنے تیر اندازی کی موت کو دیکھا تو یہ بہت آگ سے باہر ہوا اور اسے اس کا مرنا نہایت شاق گزرا۔ اپنے ایک فوجی افسر سے کہنے لگا کہ تو ان عربوں کے مقابلے میں نکل کر دین نصارہ کی مدد کی حمایت کر۔ اس نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور مسلمانوں کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ یہ سرخ دیباج کا جوڑا پہنے ہوئے تھا، اس کے نیچے نہایت مضبوط زرہ تھی جو بازو پر لگا رکھے تھے، گلے میں سونے کی ایک سلیب آویزاں تھی۔ غلام پیچھے پیچھے کو گھوڑے لیے ہوئے تھا، تلوار ہاتھ میں تھی اور ڈال دوسرے ہاتھ میں لیے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ دونوں صفوں کے بیچ میں آ کر حلم مبارز کا نعرہ لگایا اور اپنے حریف کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ مسلمان اس کی طرف دیکھنے لگے اور اس کے گھوڑے کے چکر، اس کی سواری اور اس کی صورت کو دیکھتے رہے، مگر اس کے مقابل کوئی نہ نکلا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان کا یہ توقف دیکھ کر فرمایا، بہادران اسلام، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان پیش کر کے اس کے مقابلے میں کون شخص جائے گا اور اس کی شرارت اور بدی سے مسلمانوں کی کفایت اور حمایت کون کرے گا؟ یہ سنتے ایک عربی یہ کہتا ہوا کہ حضرت اس کام کو میں کروں گا، آگے بڑھا اور اپنے آپ کو حضرت عمرو بن العاص کی خدمت میں پیش کر گیا۔ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ جل وعلا تمہارے ارادے اور کام میں برکت عنایت فرمائے، چلے جاؤ۔ مسلمان سردار کی طرف چلا اور پھونتے ہی نہایت پامردی سے پیش دستی کر کے اس پر حملہ آور ہو گیا۔ رومی سردار بھی اس کی طرف بڑھا اور حملہ کرنے لگا۔ دیر تک دونوں گھوڑے کو داتے اور شمشیر زنی کرتے رہے، آخر دونوں کی تلواریں ایک دفعہ ساتھ ہی اٹھی اور اپنے اپنے حریف پر پڑی، مگر رومی سردار نے سبقت کر کے اپنا وار کسی قدر پہلے کیا اور اس کی تلوار مسلمان کے ڈال پر جو بغیر ستر اور دوسری کے محض چمڑے کی بنی ہوئی تھی پڑی اور ڈال کو کاٹتی ہوئی صاف نکل گئی، مگر مسلمان اس کی زد سے بالکل بچ گیا اور اس پر اس کا مطلب کچھ اثر نہ ہوا۔ مسلمان کی تلوار رومی کے خود پر بیٹھی، رومی کس قدر پیچھے ہوا تو وہ خود کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے پیچھے کو ہی لوٹ گیا اور اس کا سر جو کیا تو سلامت رہ گیا۔ رومی سردار کی جان میں جان آئی تو اس نے مسلمان کی پھر ایک تلوار ماری جو ایک کاری زخم لگا کر واپس آئی۔ مسلمان یہ گہرا زخم لے کر اپنے لشکر کی طرف چلا اور اسے میدان سے کچھ دیکھ کر ایک دوسرے مسلمان نے مخاطب کر کے کہا، افسوس شخص باری تعالیٰ جل مجدہ کے راستے میں اپنی جان کو ہبہ کر دیتا ہے، وہ دشمن کے مقابلے سے واپس نہیں آیا کرتا۔ اس نے کہا، کیا یہ زخم تیری نظروں میں کافی نہیں ہے جو تو مجھے اس طرح توبیخ کرتا ہے؟ یاد رکھ، جو محض دانستہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اس پر باری تعالیٰ جل مجدہ ملامت فرماتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے زخم کو باندھا اور پھر میدان کی طرف چل پڑا۔ اس کے بنی عام کا کہنا اسے گرا گزرا تھا، جب یہ پھر حرب ضرب کی طرف چلا
تو وہی اس کا بنیام یعنی جس نے اسے طعنہ دیا تھا کہنے لگا بھائی جان واپس آ جاؤ اور یہ میرا خود اور ڈال حفاظت کے لیے لیتے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی خاموش رہو، تمہارے اعتماد اور بھروسے سے مجھے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا زیادہ بھروسہ اور اعتماد ہے۔ اس کے بعد یہ زخمی شعر یہ اشعار پڑھتا ہوا اس رومی کی طرف دوڑا۔ لڑائی کی طرف نکلنے کے وقت مجھ سے کہتا ہے کہ تو اس ڈال کو لے لے اور اپنی حفاظت کر۔ اس رومی سے جس نے نافرمانی اور ظلم کیا ہے، میں اللہ پاک کی سچی قسم کھاتا ہوں کہ میں خود کو سر پر کبھی نہ رکھوں گا، بلکہ میں اپنے پروردگار پر جس نے پیدا کیا انہیں گمان رکھوں گا، اور راستہ پہ راستہ جنت میں داخل ہوں گا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ مسلمان نے اس کے لیے فتح و نصر کی دعائیں مانگی اور کہا الہی جو اس کی تمنا ہے وہ پوری کرنا ہو محضی۔ دوڑتا ہوا اس رومی سردار کے پاس پہنچا اور ایک ایسا جچا تلا تلوار کا ہاتھ مارا کہ وہ دم توڑتا ہوا ہی نظر آیا۔ اسے خاک و خون میں ملا کہ یہ شخص آگے بڑھا اور رومی فوج پر حملہ کر دیا، 2-4 آدمی قتل کیے، 2-1 دلاوروں کو تحقیق کیا اور اس کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر کے آبی کوثر کی تمنا میں ساقی کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اللہ پاک تبارک و تعالی اس کی روح پر اپنے رحمت نازل فرمائے۔ حضرت عمرو بن العاص نے یہ دیکھ کر فرمایا یہ شخص ہے جس نے جنت کو اپنی جان کے معاوضے میں اللہ پاک سے خرید لیا ہے، الہ آپ اس کی تمنا کی موافق عنایت فرما دیجیے۔ اس کے بعد واقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک ہرقل نے جب اپنے بیٹے قسطنطین کو قیصریہ کی طرف روانہ کیا تھا تو اس کے ساتھ اپنے افسروں میں سے ایک افسر کو بھی جس کا نام خدیمون تھا بھیجا تھا۔ یہ رومیوں میں نہایت بہادر شاہ سوار شمار ہوتا تھا اور اس کا مقابلہ فارس کی فوجوں تک اور جرامقہ کے لشکروں سے ہو چکا تھا۔ یہ ملعون کہتے ہیں کہ قسطنطین کا ماموں ہوتا تھا اور دنیا کی اکثر زبانیں جانتا تھا۔ اس نے قسطنطین سے کہا کہ اس وقت جہاد مجھ پر فرض ہو گیا ہے، ان عربوں سے میں ضرور لڑوں گا۔ قسطنطین نے اگرچہ اسے منع کیا مگر یہ اپنے قول سے باز نہ آیا اور مسلمانوں کے مقابل کے لیے چل پڑا۔ ایک ذرہ پھین رہا تھا، جس وقت یہ میدان میں پہنچا تو مسلمان نے اسے دیکھا کہ کوئی ایک پہاڑ کا پہاڑ چلا آ رہا ہے۔ اس کے بدن پر جواہر وغیرہ سے جو چیز تھی وہ دور سے چمک رہی تھی۔ مسلمان نے اسے دیکھتے ہی زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اس نے میدان میں پہنچ کر مسلمانوں کی طرف منہ کر کے کچھ بڑبڑانا شروع کیا اور اپنی زبان میں اپنے مدی مقابل کو بلانے لگا۔ سوارانی عرب اس کے لباس اور اس چیز کی وجہ سے جو اس کے بدن پر تھی ہر طرف سے اس کی طرف دوڑنے لگی اور ہر ایک یہ خواہش کرنے لگا کہ میں سب سے پہلے اس کے پاس پہنچ کر اسے تحقیق کر دوں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بہادری اسلام کو مخاطب کر کے فرمایا اس کے بدن کے لباس اور اسباب سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا ثواب بدر جہاں بہتر ہے۔ کوئی شخص اس کے اسباب کے لالچ میں ہرگز اس کی طرف نہ نکلے۔ خدا نخواستہ اگر میدان میں پہنچ کر وہ شخص قتل کر دیا گیا تو یاد رکھو کہ جس چیز کی طلب و تلاش میں یہ شخص نکلا ہے وہ اسی چیز کے راہ میں قتل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید نہیں ہوگا۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها امرأة یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ جس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے پس اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے جو اسے پہنچے گی یا عورت کی طرف ہے جس سے وہ نکاح کرے گا پس اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ کہتے ہیں کہ یمن سے ایک لڑکا جس کا ماں اور بہن اس کے ساتھ تھی ملک شام کی ارادہ سے چلا تھا اور راستے میں اس کی بہن نے اسے کہا تھا کہ بھائی جلد سے جلد چلو تاکہ شام پہنچ کر وہاں کی عمدہ غذائیں اور لذیذ نعمتیں کھائیں۔ یہ سن کر اس نے اپنی بہن کو جواب دیا تھا کہ میں اس سبب سے نہیں جا رہا ہوں کہ وہاں مختلف اقسام کے کھانے اور طرح طرح کی چیزیں کھاؤ، بلکہ میں اس ارادے سے چلا ہوں تاکہ وہاں پہنچ کر اللہ پاک جل جلالہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضامندی کے لیے لڑو، جہاد کرو اور قسمت میں ہو تو جامع شہادت نوش کر جاؤ۔ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ شہداء اللہ پاک جل جلالہ کے نزدیک زندہ ہے اور روزی دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر ان کی بہن نے کہا تھا کہ جب وہ مر گئے تو پھر کس طرح رزق دیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یعنی حضرت معاذ بن جبل سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تعالی یجعل ارواحهم فی حواسل طیر خضر من طیور الجنۃ فتأکل تلک الطیور من ثمار الجنہ وتشرب من انہارها فتغدو ارواحهم فی حواسل الطیور فهو الرزاق الذی جعلهم اللہ لهم۔ تحقیق اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو سب چڑیوں کی فوٹو میں کیا ہے، بس چڑیا بہشت کے پھل کھاتے اور اس کے نہروں کا پانی پیتی ہے تو ان کی روحیں ان چڑیوں کے فوٹو میں ہی غذا حاصل کر لیتی اور یہی وہ رزق ہے جو اللہ پاک نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔
جب جنگ قیصاریہ کا دن ہوا تو اس لڑکے نے جس طرح موت کے وقت مکانوں سے رخصت ہوا کرتے ہیں اس طرح اپنی ماں اور بہن کو رخصت کیا اور کہا کہ اب ہم انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ کہہ کر یہ میدان کی طرف نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا جو بہت سی جگہوں سے جڑا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے جس میں بند لگ رہے تھے۔ سوار میں ایک کم اصل گھوڑا تھا۔ اس نے میدان میں پہنچ کر اس نیزہ کو رومی افسر کے مار مگر اس کی نوک اس افسر کی ذرا میں الجھ گئی اور اس نے اگرچہ اسے بہت نکالنا چاہا مگر نہ نکال سکا۔ آخر رومی سردار نے اس کے نیزے پر تلوار ماری، نیزہ کٹا اور رومی نے بڑھ کر پھر دوسرا ہاتھ اس جوان کے سر پر مارا جس سے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور یمنی جوان اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے شہید ہو کر زمین پر آ رہا۔ قیدیمون نے اس کی لاش کے گرد گھوڑے کو ایک چکر دیا اور پھر اپنے حریف کو طلب کرنے لگا۔ ابن قشم رحمہ اللہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے مگر قیدیمون نے انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر اپنے نفس پر سخت غصہ ہے اور آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ کمبخت بدمعاش مسلمانوں کے قتل کو دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق نے ملک شام میں آنے کا وقت جو نشان آپ کو مرحمت کیا تھا اس وقت وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ اسے لیے ہوئے میدان کی طرف بڑھے اور قیدیمون کے مقابلے کے لیے ادھر جانے لگے۔ حضرت عمرو بن العاص نے آپ کا قصد معلوم کر کے آپ سے فرمایا عبداللہ ایسا نہ ہو یہ نشان حملہ میں خارج ہو اس لیے اسے یہی گاڑتے جاؤ۔ آپ نے اسے وہی گاڑ دیا اور وہ پتھر میں اس طرح فیوس ہو کر کھڑا ہو گیا کہ گویا اس میں سے ایک درخت کر اس کے اندر کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس سے فتح نصر نیک فعال لی اور قیدیمون کے مقابلے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ مسلمان نے آپ کے لیے درگاہ ازدی فتح نصر کی دعائی مانگی۔ قیدیمون آپ کے لباس کو دیکھ کر ہنسا۔ اس ملعون کی آواز بہت باری تھی اور ڈیل ڈول میں بھی یہ کمبخت بہت چوڑا چکلا تھا۔ اعلیٰ اس کے اب صائم بالنہار اور قائم اللیل دن کو روزہ رکھنا اور رات بھر تہجد میں کھڑے رہنا ہونے کی وجہ سے سخت نحیف البدن تھے۔ جب آپ میدان میں پہنچے تو ہر ایک نے اپنے حریف پر حملہ کیا۔ دونوں کی تلواریں اٹھے اور بجلی کی طرح چمک کر بہادروں کی سروں پر پڑے۔ پہلا وار حضرت شرحبیل بن حسنہ کا تھا مگر تلوار دشمن کی ذرا پر پڑے اور چل کے نیل و مرام واپس پھر آئے۔ قیدیمون کی تلوار آپ کے سر پر لگی اور زخمی کر کے پیچھے لوٹ گئی۔ گھوڑے کو داغی پھر دونوں حریف مقابلے میں ڈٹے اور فنون حرب کے ہاتھ دکھلانے لگے۔ حضرت سعدی بن روح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس روز آسمان پر برچایا ہوا تھا اور سردی بے انتہا پڑ رہی تھی۔ یہ دونوں حریف ابھی میدان کارزار میں اپنے اپنے جوہر دکھلا ہی رہے تھے کہ بارش نے برسنا شروع کیا اور دفعتاً اس قدر پانی پڑا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے مشک کا منہ کھول لیا ہے۔ یہ دونوں گھوڑوں سے اترے اور کسی دلدل و کچڑ میں کشتی لڑنے لگے۔ دشمن نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو ایک ریلا دیا، کمر بند کی جگہ ہاتھ دے کر زمین سے اٹھایا، جد دے کر مارا اور آپ کے سینے پر بیٹھ کر خنجر نکال کے یہ چاہا کہ اسے سینے میں بونک دو۔ آپ کی زبان مبارک سے اس وقت یہ الفاظ نکلے کہ یا غیاث المستغیثین یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رس۔ آپ کی زبان سے ابھی یہ الفاظ پورے بھی نہیں نکلنے پائے تھے۔ رومیوں کے لشکر میں سے زرد زرافہنے اور اصیل گھوڑے پر سوار ایک شخص نکلا اور ادھر آنے لگا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر یہ گمان کیا کہ سردار کو سواری کے لیے گھوڑا دینے اور میرے قتل پر اس کی اعانت کرنے آیا ہے، مگر جب وہ ان دونوں کے قریب پہنچا تو گھوڑے سے پافیادہ ہوا اور اس نے سردار کے دونوں پیر گھسیٹ کے آپ کے سینے سے علیحدہ کیا اور کہنے لگا عبداللہ کھڑے ہو جائیے، فریاد رس کی طرف سے مدد آ گئی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے تعجب اور حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے چہرے پر ایک ڈانٹا باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اس رومی سردار کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کی گردن الگ جا کر پڑی۔ پھر آپ کی طرف مخاطب ہو اور کہنے لگا خدا کے بندے اس کا اسباق اتار لو۔ اپنے فرمائے خدا کی قسم میں تیرے کام سے عجب شش و فنج میں مبتلا ہوں۔ تو مشرکین کے لشکر میں سے آئے اور پھر رومی سردار پر ہی حملہ اور ہوا، آخر تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی بدبخت اور راندہ درگار طلحہ بن خویلد اسدی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھا تھا کہ وہ میرے اوپر وہی نازل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور زمین و اسمان و ما فیہا کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ جو شخص توبہ کرتا ہے گناہوں سے باز رہتا ہے اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التوبۃ تمحو ما قبلہا، توبہ اپنے ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ابن خویلد کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جب اللہ جل نے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی رحمتی وسعت کل شیء، رحمت ہر چیز پر شامل ہے، تو ہر شخص نے عطا کہ شیطان نے بھی رحمت میں شامل ہونے کی امید کی اور جب یہ آیت اتری کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بس قریب ہے کہ لکھ دوں میں اس کے واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے۔
تو یہود اور نصارہ نے بھی کہا کہ ہم بھی صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جب یہ آیت آئی کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان لاتے، تو یہود و نصارہ نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی آیتوں یعنی صحف اور تورات و انجیل پر ایمان لاتے، مگر اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے مطلب کو صاف کرنا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ میں یہود و نصارہ کو اس بات میں اطلاع کر دوں کہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، وہ فاتح ہے، اس کی صفت کو لکھا ہوا اپنے نزدیک تورات اور انجیل میں حکم دیتا ہے ان کے ساتھ اچھی باتوں اور منع کرتا ہے ان کی بری باتوں سے۔ طلحہ نے کہا خدا کی قسم میرا منہ اس قابل نہیں رہا کہ میں مسلمانوں کو منہ دکھا اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤں، یہ کہہ کر اس نے جدھر سے آیا تھا اس طرف چلنے کا قصد کیا۔ شرحبیل بن حسنہ نے اسے روکا اور فرمایا طلحہ میں تجھے اب ہرگز نہیں جانے دوں گا بلکہ اپنے ساتھ لشکر میں لے کر چلوں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ کے ساتھ چلنے میں کچھ عذر نہیں مگر سخت دل اور اکڑ طبیعت خالد بن ولید سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ عمرو بن العاص کا لشکر ہے، اس میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے۔ شرحبیل بن حسنہ نے کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ میرے ساتھ لشکر میں آنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ہم دونوں لشکر کی طرف چلے، مسلمانوں کے قریب پہنچے تو لوگ ہماری طرف دوڑے اور مجھ سے دریافت کرنے لگے کہ شرحبیل یہ آپ کے ساتھ کون شخص ہے؟ اس نے آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ شرحبیل بن حسنہ کا بیان ہے کہ چونکہ طلحہ نے اپنے امامہ کی شملے سے اپنے منہ پر ڈاکا باندھ رکھا تھا اس لیے مسلمان نے اسے نہ پہچانا۔ میں نے کہا کہ طلحہ بن خویلد اسدی ہے۔ مسلمان نے کہا کیا اس نے درگاہ مستجاب الدعوات میں توبہ کر لی ہے؟ طلحہ نے کہا کہ میں قریب ان افعال سے جو مجھ سے سرزد ہو جائے باری تعالیٰ جل مجدوی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں اسے حضرت عمرو بن العاص کی خدمت اقدس میں لایا، آپ نے دیکھ کر اسے سلام کیا، مرحبا کہا اور خوش ہوئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے بسلسلہ روایت بیان کیا ہے کہ جب طلحہ بن خویلد اسدی نے دعوی نبوت کیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پر فوج کشی فرمائی تو اثناء جنگ میں اس نے یہ سنا تھا کہ انہوں نے مسلم کذاب، شجاع اور اسود عنسی کو بھی کیونکہ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا قتل کر ڈالا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنی جان کا فکر پڑا تھا اور یہ آپ سے ڈر کر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر رات کے وقت شام کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شام میں پہنچ کر یہ قومی کلب کے ایک آدمی کے یہاں مہمان ہوا اور اس نے اس کی اچھی طرح خاطر و مدارت کی۔ وہ شخص مسلمان تھا۔ کچھ مدت کے بعد اس نے اس کا حال اور اس پر جو افتاد پڑی تھی عذرائے شفقت دریافت کی۔ اس نے اپنا سب قصہ یعنی نبوت کا دعویٰ کرنا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج کشی، اپنی ہزیمت اور فرار سب کچھ بیان کر دیا۔ کلبی یہ سن کر اس سے سخت برہم ہوا اور اسے اس نے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا خدا کی قسم یہ سب کچھ تو نے مال و دولت کمانے کی غرض سے کیا تھا، اللہ پاک تبارک و تعالی نے تجھے اس مال سے بھی محروم کر دیا جو تو نے کمایا تھا۔ دولت مندوں پر یہ واجب ہے کہ وہ فقراء کے ساتھ اپنے مال میں مواسات کرے اور جو کچھ خدا تعالی نے انہیں دیا ہے اس پر خرچ کرے۔ طلحہ بن خویلد اسدی نے یہی شام میں اقامت اختیار کری اور اپنے افعال شنیعہ سے توبہ کی۔ جب اس نے یہ سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال فرمایا تو اس نے کہا جس شخص پر میں نے تلوار کو تیز کیا تھا وہ چل بسا۔ اس کے بعد اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ ان کے بعد تخت خلافت پر کون شخص بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ اس نے کہا وہ بڑے سنگ دل اور سخت طبیعت کے آدمی ہے۔ اس کے بعد اسے خوف ہوا کہ کہیں وہ ادھر میرے لیے کسی کو روانہ نہ کر دے، نیزی اس بات سے بھی ڈر کر کہیں مجھے یہ شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ دیکھ پائے اور قتل کر دے۔ یہ سوچ کر اس نے قیصریہ کا رخ کیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کے کسی جزیرے میں پہنچ کر آباد ہو جاؤں گا۔ قیصریہ میں پہنچ کر اس نے قسطنطین بن ہرقل کے لشکر کو عربوں کے مقابلے میں نکلتے ہوئے دیکھا اور اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ممکن ہے میں اس لشکر کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دوں اور اس طرح سے اپنے اعمال نامہ میں سے کچھ گناہ دور ڈالوں اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور مسلمانوں کا قرب حاصل کر سکوں۔ یہ سوچ کر اس لشکر کے ساتھ چلا اور جب حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کا عین ہلاکت میں دیکھا تو یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا کہ اب صبر کا پیالہ باقی نہیں رہا اور آپ کے پاس آ کر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے آپ کو چھڑا دیا۔ شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ جب حضرت عمرو بن العاص کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس کے کام کا شکریہ ادا کیا اور قابل توبہ کی بشارت سنائی۔ اس نے کہا یا عمر مجھے خالد بن ولید کی طرف سے خوف ہے، اگر کہیں انہوں نے مجھے شام میں دیکھ پایا تو فوراً قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں،
اور تو نے اس پر عمل کیا تو ان کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جائے گا، نیز آخرت میں بھی سرخوری حاصل کرے گا۔ اس نے کہا وہ کیا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک خط لکھ دیتا ہوں جس میں تیرے اس کام کی کیفیت لکھ کے اس پر مسلمانوں کی گواہی کرا دوں گا، تو اسے لے کر درباری خلافت میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی کی خدمت میں چلے جانا اور انہیں وہ خط دے کر اپنی توبہ کا اقرار کر لینا۔ انشاءاللہ العزیز وہ تیرے توبہ کو قبول کر کے تجھے بہت جلدی رومیوں کے قتل اور فتوحات کی طرف روانہ کر دیں گے، اور تمہیں اس طرح اپنی گزشتہ خطاؤں کی تلافی کرنے کا اچھا موقع مل جائے گا۔ طلحہ نے آپ کے اس مشورہ کو قبول کر لیا۔ آپ نے ایک عریضہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام لکھا، اس پر مسلمانوں کی گواہی لکھ کر آئی اور اسے دے دیا۔ یہ اسے لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچا تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہے۔ مکہ معظمہ آیا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے فردوں کو پکڑ رکھا ہے۔ اس نے بھی انہیں ایک طرف سے پکڑ لیا اور خدائے غفور رحیم کے گھر میں ان کے رسول برحق جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد کی خدمت اقدس میں عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اس مقدس گھر کے رب کی قسم میں اپنے گناہوں سے اللہ پاک عز و جل کے درگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں طلحہ بن خویلد اسدی ہوں۔ آپ ہنسے اور فرمایا بدبخت، اگر آج میں نے تجھے یہ معاف کر دیا تو کل احکم الحاکمین کے حضور میں عکاشہ بن محصن اسدی کے خون کے مقدمہ کے متعلق کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا یا امیر المومنین، عکاشہ ایک ایسے شخص تھے کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے انہیں میرے ہاتھ سے سعادت کی مرتبہ کو پہنچا دیا اور میں ان کی وجہ سے شقاوت کے گڑھے میں گر پڑا، مگر مجھے باری تعالیٰ ارحم الراحمین کے رحم و آفت سے کامل امید ہے کہ وہ میری لغزشوں کو میرے اس کام کے بدلے میں جو میں نے کیا ہے معاف فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے حضرت عمرو بن العاص کا خط نکال کر پیش کر دیا۔ آپ نے اسے پڑھا، خوش ہوئے اور فرمایا تجھے بشارت ہو کہ اللہ پاک غفور رحیم ہے، وہ تیرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اس کے بعد اسے حکم دیا کہ جب تک میں مدینہ منورہ چلوں تم یہی میرے پاس رہو۔ وہ آپ کی خدمت میں پڑا رہا۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں واپس تشریف لائے تو اس کو آپ نے اہل فارس کی مہم پر روانہ کر دیا۔ وقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم اس قصے کے بعد اب پھر اسی بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب سردار قدیمون طلحہ بن خویلد اسدی کے ہاتھ سے جہنم میں چلا گیا اور حضرت شرحبیل بن حسنان کو نجات مل گئی تو حضرت شرحبیل بن حسنان نے اور طلحہ حضرت عمرو بن العاص کے لشکر میں چلے آئے، کیونکہ بارش کا پانی بھی موسلادھار پڑا رہا تھا اور سردی سخت ہو رہی تھی، اس لیے فوجیں لڑنے سے رک گئی، اور چونکہ اکثر مسلمانوں کے پاس خیمے ڈیرے نہیں تھے اس واسطے انہیں بے انتہا اذیت پہنچی۔ آخر یہ پریشان ہو کر جابیہ کی طرف لوٹے اور اس کے گھروں میں آ کر فنا لی۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب سے بڑی مسلمانوں کے حال پر یہ ہوئی کہ قیدیمون کے قتل کی وجہ سے قسطنطین کے دل میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ گئی اور وہ سخت مرعوب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیدیمون اس کی سلطنت کا رکن اور اس کی قوت بازو سمجھا جاتا تھا۔ اس نے امراء سلطنت و افسران فوج کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور کہا معاشر روم، تم جانتے ہو یرموک کے میدان میں ان عربوں کے سامنے اتنے بڑے لشکر نے بھی ثابت قدمی نہیں دکھلائی تھی۔ میرا باپ ہرقل ان کے ڈر کے مارے کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ قسطنطنیہ چلا گیا، یہ عرب و تمام ملک شام کے مالک ہوئے گئے اور اس ساحل کے سوا کوئی شام کا چپا ایسے نہیں رہا جس پر وہ قابض نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کی کچھ فوج بڑھ کر قیصریہ پر حملہ آور ہو کر اس پر قابض نہ ہو جائے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہم قیصریہ میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا واقعی آپ کی رائے بہت صائب ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو اگرچہ پانی پڑ رہا تھا مگر یہ راتوں رات قیصریہ کی طرف بھاگ گیا۔ سعید بن جابر نے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت پر یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور بس۔ کہتے ہیں کہ چوتھے دن ابھر پھٹا آسمان نظر آیا اور دھوپ نکلی تو ہم جابیہ سے رومیوں کی لڑائی کے لیے نکلے، مگر میدان میں ان کا کہیں نام و نشان نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم ہمیں آفتاب کے نکلنے سے رومیوں کے بھاگ جانے کی زیادہ خوشی ہوئی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حلب میں ابو عبیدہ بن جراح کو حسب ذیل خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرف حضرت عمرو بن العاص حمی بعال خدمت سپہ سالار لشکر اسلامی حضرت ابو عبیدہ بن عامر جراح رضی اللہ عنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمدللہ الذی لا الہ الا هو واشکرہ علی ما فتحنا من نصر، اما بعد یا صاحب رسول اللہ۔ قسطنطین بن ہرقل 80,000 فوج لے کر ہمارے مقابلے میں نکلا تھا۔ ہمارا اس کا مقابلہ نخل کے مقام پر ہوا۔ شرحبیل بن حسنان نے گرفتار ہو گئے تھے، جس نے آپ کو گرفتار کیا تھا اس کا نام قیدیمون تھا اور وہ قسطنطین کا ماموں ہوتا تھا، مگر اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے انہیں طلحہ بن خویلد اسدی کے ہاتھ سے رہائی دلائی اور قیدیمون کو قتل کرا دیا۔
حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک عریضہ لکھ کر اس کے ہمراہ طلیحہ کو دربار خلافت میں بھیج دیا ہے۔ خدا کے دشمن قسطنطین کو ہضمیت ہوئی، میں جناب کے جواب کا منتظر ہوں، تمام مسلمانوں سے سلام کہہ دینا، والسلام علیکم۔ اسے لکھ کر آپ نے حضرت جابر بن سعید حضرمی کے ہاتھ روانہ کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اسے پڑھ کر مسلمانوں کی سلامتی اور کفار کی ہزیمت سے خوش ہوئے اور حسب ذیل جواب تحریر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد تمہارا خط پہنچا، میں نے مسلمانوں کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور اس خط کے دیکھتی ہی قیصریہ پر پوچھ کشی کر دو۔ میں اس خط کے ساتھ سور عکا اور طرابلس کی طرف جا رہا ہوں، والسلام۔ یہ خط آپ نے جابر بن سعید حضرمی رضی اللہ عنہ کو دیا اور حکم فرمایا کہ اسے لے کر واپس چلے جاؤ۔